الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب ان کے پاس کسی قسم کی خوشی پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری وجہ سے ہے، اور جیسے ہی ان پر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے تو حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ محترم حاضرین، اس سے پہلے شرک اصغر کسے کہتے ہیں اور شرک اصغر کی کتنی قسمیں ہیں، اس کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی۔ بتایا گیا تھا کہ شرک اصغر 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک وہ شرک جسے انسان دل سے کرتا ہے، ایک وہ شرک جسے انسان اپنے ہاتھ و پیر سے کرتا ہے، اور ایک وہ شرک جسے انسان اپنی زبان سے ادا کرتا ہے۔ دل سے جو شرک اصغر ہوتا ہے اس کے اندر ریاکاری سر فہرست ہے، اور دوسرے نمبر پر انسان عبادت کرے اللہ کی لیکن دنیا کے فائدے کے لیے کرے، تو یہ بھی دل سے کیے جانے والے شرک اصغر میں آتا ہے۔ اور تیسرا شرک اصغر جو دل سے ہوتا ہے وہ اسباب پر، چیزوں کے سبب پر کل اعتماد کرنا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھلا دینا ہے۔ اسی طرح دل سے جو شرک اصغر کیا جاتا ہے اس کی چوتھی مثال فال بازی ہے، کہ انسان چیزوں سے بدشگونی لے، چیزوں کو منحوس سمجھے اور ایسی چیزوں کو خیر کے آنے یا شر کے بچنے کی وجہ سمجھے جسے اللہ اس کے رسول نے وجہ بنائی نہیں، اسی کو کہا جاتا ہے فال بازی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے رسول نے اس قسم کی بدگمانیوں سے اور اس قسم کی فال بازی سے امت مسلمہ کو ڈرایا ہے۔ فال بازی 3 طرح کی ہوتی ہے۔ بسا اوقات انسان کچھ چیزوں کو دیکھ کر ان سے برا فال لیتا ہے، جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں غیر مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اگر بلی کسی آدمی کا راستہ کاٹ دے تو یہ اس کے لیے نحوست کی بات ہے، اگر کسی کے گھر پر کوا آ جائے، الو آ جائے تو یہ اسے برا سمجھتے ہیں، کسی کی آنکھ پھڑپھڑانے لگ جائے اسے برا مانا جاتا ہے، ہچکیاں آنے لگ جائیں اسے کسی کو یاد کرنے کا وجہ مانا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اصل میں بدشگونی۔ جب ایک آدمی خیر اور شر کو ان چیزوں سے جوڑتا ہے تو اس کا تعلق اللہ سے کمزور ہو جاتا ہے، اسے اللہ پر نہیں بلکہ ان چیزوں پر بھروسہ ہے کہ اس چیز کے ہونے سے ایسا ہوا۔ مثال کے طور پر موجودہ معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ نئی شادی بھی ایک دلہن گھر میں آئی اور اچانک کسی آدمی کا انتقال ہو گیا تو عورتیں کہتی ہیں کہ یہ عورت بڑی منحوس ہے، آتے ہی ہمارے ایک گھر کے آدمی کو کھا گئی۔ اب بتائیے، زندگی دینے والا، موت دینے والا اللہ، اور اللہ نے زندگی اور موت کا فیصلہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے کر دیا، ایک عورت کو آپ نے ذمہ دار ٹھہرایا۔ اسی کو شرک اصغر کہا جاتا ہے، اسی کو بدشگونی کہا جاتا ہے۔ محترم حاضرین، بدشگونی بری ہے، یہ اللہ سے تعلق کو ختم کر دیتی ہے۔ اب جو بھی آدمی کسی چیز سے بدشگونی لیتا ہے وہ 2 حالتوں میں ہوگا، یا تو بدشگونی لے کر وہ اس کام سے رک جائے، یا تو اس کام کو کرے مگر دل میں اس کی ایک عجیب سی چبن ہو۔ جیسے مشرکین مکہ کو دیکھیں، جب وہ سفر پر نکلتے تو اپنے آزو بازو میں دائیں اور بائیں جانب غور کیا کرتے، اگر کوئی پرندہ دائیں جانب اڑتے نظر آتا تو سمجھتے کہ اس سفر میں ہمارے لیے خیر ہے، اگر کوئی پرندہ بائیں جانب اڑتا نظر آتا تو فوراً سفر کو روک دیتے اور اسے منحوس سمجھ کر وہیں چھوڑ دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے توحید کے خلاف قرار دیا، جیسے کہ میں نے ابھی آیت کریمہ پڑھی، یہی کام حضرت موسیٰ کی قوم کیا کرتی، جیسے ہی بارش آتی
زمین اچھا غلہ اور اناج اگاتی تو کہتے کہ یہ ہماری محنتوں سے ہوا، لیکن اچانک بارش رک جاتی تو کہتے کہ حضرت موسیٰ اور یہ ایمان والے ان کی نحوست کی وجہ سے ایسا ہوا۔ اسی کو فعال بازی کہا گیا اور اسلام نے اسے حرام قرار دیا۔ محترم حاضرین، ایک حدیث رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا عدوى ولا طیرة ولا ہامة ولا سفر، کہ نہ کوئی بیماری خود سے پھیلتی ہے، نہ فعال بازی کوئی چیز ہے، نہ الو کا چیخنا کوئی چیز ہے، نہ سفر کا مہینہ کوئی چیز ہے۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ بیماری یہ اللہ کے چاہنے سے پھیلتی، نہ کسی کی بد احتیاطی کی وجہ سے، نہ ہی خود سے۔ ابھی ماضی قریب میں کووڈ-19 کا زمانہ گیا، آپ لوگوں کو دیکھا کہ لوگ اتنا احتیاط کر رہے تھے کہ ہمیشہ سینیٹائزر کا استعمال کرتے، ماسک کا استعمال کرتے، کھانے پینے میں احتیاط کرتے۔ کتنے لوگ ہیں جن کا دل یہ تھا کہ اصل میں یہ سارے کام احتیاط کرنے سے بیماری ہم کو نہیں لگتی، اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، جبکہ بیماری دینے والا اور شفا دینے والا صرف اللہ ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت ابراہیم بیمار ہوتے تو کہتے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ گمان کرتا ہے کہ کسی کو کورونا وائرس کی بیماری اس کے پڑوسی کی وجہ سے لگی یا کسی آدمی کی وجہ سے لگی، یہ شرک اصغر ہے، کیونکہ کائنات کے اندر ہر چیز یہ اللہ کے چاہنے اور اس کی مشیت سے ہوتی ہے۔ محترم حاضرین، آپ دیکھیں کہ اس طرح شرک کے مظاہر ہماری زندگی میں بھرے پڑے ہیں۔ اب ایک آدمی بیمار ہو گیا، آدمی صحت مند ہو گیا تو کہتے ہیں کہ فلاں ہاسپٹل میں گئے تو آپ بچ گئے، فلاں ہاسپٹل میں فلاں ڈاکٹر نے آپ کا علاج کیا تو آپ بچ گئے۔ یہ بھی شرک اصغر کا جملہ ہے۔ شفا دینے والا، انسان کو زندگی اور موت دینے والا، یہ سب اللہ ہے۔ ہاں، ڈاکٹر کے پاس جانے کا حکم دیا ہے، مگر ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، شفا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ محترم حاضرین، اسی طرح آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ اپنی زندگیوں میں اس طرح کے ہزاروں معاملات کو چیزوں سے جوڑ دیتے ہیں۔ آپ جائیں، غیر مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ، وہ طبقہ بہت ساری چیزوں سے بدشگونی لیتا ہے، مغرب کے بعد وہ اپنے گھر کے پتوں کو نہیں توڑتے۔ اسی طرح جیسے ہی اماوس کی رات آ جاتی ہے، اس رات کو منحوس سمجھتے ہیں، کوئی کام اچھا نہیں کرتے، سفر میں بھی نہیں جاتے۔ اس کے علاوہ جیسے کہ ہندوؤں کی یہاں تعمیری نظام ہے جسے واستو شاسترا کہا جاتا ہے، واستو کے اعتبار سے گھر بنائے جاتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اگر واستو کے اعتبار سے گھر کو نہ بنایا جائے، اس گھر میں بری روحیں آئیں گی اور مصیبت میں انسان مبتلا ہو جائے گا۔ گھر کا دروازہ یہ مشرق کی جانب ہونا چاہیے، مغرب کی جانب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایسی بد عقیدگیاں ہیں جسے بہت سارے مسلمانوں نے اپنا لیا۔ کیا ہمارے مسلمان ایسے نہیں ہیں جو چھوٹے بچوں کے گال پر ٹیکا لگاتے ہیں اور ماں لگا کر یہ سمجھتی ہے کہ یہ ٹیکا اسے نظر بد سے بچائے گا، ہاتھ میں پیر میں کالے دھاگے باندھ دیے جاتے ہیں؟ یہ سب کا سب بدشگونی ہے، بدفعلی ہے، اور یہ سب شرک اصغر کے اندر آتا ہے، جبکہ اس شرک سے اللہ، اس کے رسول اور خصوصی طور پر توحید کا عقیدہ بالکل پاک ہے۔ محترم حاضرین، یہ تو تھا وہ شرک اصغر جسے انسان دل سے کرتا ہے۔ ہاتھ اور پیر سے بھی شرک اصغر کیا جاتا ہے، اس کی زندہ مثال شرکیہ رقیہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رقیہ شرعیہ یہ ایک جائز عمل ہے، اسلام نے اس کو جائز قرار دیا، لیکن رقیہ میں بھی ایک ایسا رقیہ ہے اگر انسان اس کو انجام دے وہ شرک ہو جاتا ہے۔ اب رقیہ شرعیہ اسلام نے اسے 3 شرطوں کی بنیاد پر جائز قرار دیا۔ جو آدمی ان 3 شرطوں کو مانے گا تبھی وہ رقیہ کر سکتا ہے یا اپنے اوپر کروا سکتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہر رقیہ یہ اللہ کے کلام سے ہونا چاہیے، یا تو وہ قرآن ہوگا یا تو حدیث کی دعائیں ہوں گی۔ اس کے علاوہ اپنے بناوٹی الفاظ، اس کے علاوہ غیر عربی زبان کے دوسرے الفاظ کے ذریعے رقیہ کرنا اسلام میں جائز نہیں۔ دوسری بات کہ اگر رقیہ انسان کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے نام، اس کے اسماء اور صفات کا سہارا لے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ رقیہ صرف عربی زبان میں ہو، فارسی میں، سنسکرت میں، یا مادری یہاں کی لوکل تیلگو زبان میں اگر کوئی رقیہ کرتا ہے تو اسلام اسے جائز نہیں قرار دیتا ہے۔ چوتھی شرط، رقیہ کرنے والا اور جس پر کیا جا رہا ہے دونوں کا عقیدہ پختہ ہو کہ یہ رقیہ بذات خود ہمیں فائدہ نہیں پہنچاتا،
نہ اس رقیے سے میری بیماری دور ہوگی اور نہ اس رقیے کی وجہ سے میں مصیبت سے بچوں گا. یہ رقیہ تو بس ایک ذریعہ ہے، اصل شفا دینے والا، بیماری سے بچانے والا اللہ ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ فلاں راقی بڑے اچھے ہیں، ان سے مجھے شفا ہوئی، تو اس آدمی کا رقیہ کرنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ ایسا آدمی بدعقیدہ ہے. محترم حاضرین، رقیہ شرعیہ جائز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رقیہ کرتے تو رقیہ کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ انسان خود اپنے اوپر کرے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو نماز کا نہیں پتا، صبح شام کے اذکار کا نہیں پتا، اسے رقیہ شرعیہ نہیں پتا، لیکن خود بدعقیدہ ہے، بدعت میں، شرک میں مبتلا ہے، اور راقیوں سے رقیہ کروا کر یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے شفا دے گا. شفا یہ انسان کے صحیح عقیدے، اس کے ایمان، اس کے تقوی کی بنیاد پر اللہ دیتا ہے، نہ کہ صرف قرآن کو پڑھنے کی وجہ سے. کتنے ایسے مسلمان ہیں جو بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں، جا کر شرک کرتے ہیں. کیا قرآن نے انہیں فائدہ پہنچایا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ متقیوں کے لیے فائدہ مند ہے. جس آدمی کے دل میں جتنا تقوی کم ہوگا، یہ قرآن اسے اتنا ہی کم فائدہ پہنچائے گا. اب جو آدمی اللہ پر بھروسہ ہی نہیں کرتا، شرک میں مبتلا ہے، سارا قرآن پڑھ لے، قرآن خوانی گھر میں کرا لے، اپنے بچوں پر قرآن کے ذریعے صدقہ کرے، میتوں پر صدقہ کرے، سوائے بدعت کے، گناہ کے، اس کے نصیب میں کچھ آنے والا نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی کو دیکھا کرتی، جب آپ بستر پر جاتے، آپ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو ملاتے، آپ اس میں سورہ فاتحہ پڑھتے، معوذتین پڑھتے اور پڑھ کر دم کیا کرتے. یہاں تک کہ جب آپ بیمار ہو گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے ہاتھوں کو اکٹھا کر کے دم نہیں کر سکتے تھے، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے ہاتھوں کو پکڑتی تھی، میں پڑھتی تھی، اس پر پھونکتی تھی اور آپ کے ہاتھ کو آپ کے جسم پر ہی ملا کرتی تھی. اصل میں رقیہ کا یہی صحیح طریقہ ہے. محترم حاضرین، رقیہ شرکیہ کہتے کسے ہیں؟ ہر وہ رقیہ جس کے اندر یہ انسان عقیدہ رکھے کہ فلاں راقی کے پڑھنے سے مجھے دم ہوا ہے، یہ رقیہ شرکیہ ہے. جو آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ رقیہ کرنے کی وجہ سے مجھے شفا ملی ہے، یہ رقیہ شرکیہ ہے جس کا کرنا حرام ہے. دور حاضر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ رقیہ کے نام پر لوگ تعویذ گنڈے کو معاشرے میں عام کرتے ہیں. بہت سارے لوگ رقیہ کے نام پر کالے دھاگوں کو بانٹ رہے ہیں، بہت سارے لوگ کالا ٹیکا لگانا یا بسا اوقات ایسے الفاظ جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، کاف ہا یا عین صاد الف با تا، سیدھا الٹا، الگ الگ نشان لگانا، اور اس طرح کی تعویذ گنڈے معاشرے میں عام کیے جاتے ہیں جو سب کے سب شرک اصغر میں داخل ہوتے ہیں. بعض حضرات کو دیکھا جاتا ہے کہ قرآن کی چند آیتوں کو لکھ کر پانی میں ڈباتے ہیں اور اس کا پانی ایک مریض کو پلاتے ہیں، یہ بھی شرک اصغر ہے. جیسے ہم غیر مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ نیمبو اور مرچی سے، بلاؤں سے، یعنی بری روحوں سے بچنے کا تصور رکھتے ہیں. اگر کوئی آدمی یہی تصور رکھتا ہے وہ بھی شرک اصغر کرتا ہے. اللہ معاف فرمائے. رقیہ شرکیہ ہم مسلمانوں کے درمیان اگر کھل کر کہا جائے، ہم اہل حدیثوں کے درمیان اتنا عام ہو گیا ہے کہ ایک شخص آتا ہے، گھر میں آتا ہے اور آتے ہی کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں جنات کا اثر ہے. کیا پتا، اللہ بہتر جانے. یہ بات حقیقت ہے کہ جنات یہ غیبی مخلوق ہیں، فرشتے یہ غیبی مخلوق ہے، اور غیب کے بارے میں گفتگو کرنا یہ انسان کے عقیدے کو برباد کرنا ہے. کون سا ایسا علم ہے کہ انسان گھر میں داخل ہوتے ہوئے کہنے لگے کہ مجھے جنات نظر آتے ہیں؟ یہ سارے کیا ہے؟ جنات حقیقی طور پر راقی نہیں، یہ جادوگر ہوتے ہیں، شیطان کا سہارا لیتے ہیں. اور جو آدمی ایسے جادوگروں کو اپنے گھر میں راقی سمجھ کر بلاتا ہے، وہ جو کہتا ہے اس پر ایمان رکھتا ہے. اللہ کے نبی نے صاف کہا کہ جو کسی عراف کے پاس جائے اور اس کی بات کی تصدیق کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دن تک ایسے آدمی کی نماز کو تک قبول نہیں کرتا. اور یہ رقیہ شرکیہ ہم مسلمانوں کے درمیان بالکل عام ہوتا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو ایک بدفعلی تعویذوں کے حوالے سے ہے، بہت سارے لوگ قبروں پر جاتے ہیں، اولیاء کی قبر پر جاتے ہیں، جا کر اس کی قبر کی مٹی کو اپنے ہاتھ سے مل لیتے ہیں. اور اگر بڑھ کر کہا جائے تو کتنے ایسے نام نہاد مسلمان ہیں جو مکہ اور مدینہ کی زیارت کرتے ہیں.
جاتے ہیں اور جو حجر اسود ہے اسے چھوتے ہیں. یہ برکت کا پتھر اس کو کہتے ہیں. سوال ہے کہ حجر اسود برکت کا پتھر ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ حجر اسود ہمارے گناہوں کو چوستا ہے. جو آدمی اس عقیدے سے اس پتھر کو چھوئے گا وہ شرک اصغر کرے گا، کیونکہ وہ ایک معمولی پتھر ہے. بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوا تھا، اس لیے ہم اسے چھوئیں گے. حضرت عمر نے کہا تھا، حضرت اسود کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، انی لأعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر ولولا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلت ابدا. کہتے ہیں اے حجر اسود تو سن لے، تو بس ایک پتھر ہے، نہ مجھے نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. خدا کی قسم اگر اللہ کے نبی کو میں نے تجھے بوسہ دیتے نہیں دیکھا ہوتا میں تجھے کبھی بوسہ بھی نہیں دیتا. یقیناً کتنے مسلمان ہیں جو اس عقیدے سے حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو کعبۃ اللہ کے دیوار پر ہاتھ رگڑتے ہیں برکت کی نیت سے. وہ پتھر ہے، برکت اس میں نہیں ہے، برکت وہاں جا کر عبادت کرنے میں. جو آدمی کعبۃ اللہ جائے اپنی ٹوپی کو جا کر وہاں رگڑے، جو آدمی یا جو خواتین جا کر کعبۃ اللہ کے دیوار سے دوپٹے کو رگڑے اور اسے برکت کا ذریعہ سمجھے، یہ سب حرام تعویذ کے اندر آتا ہے. بہت سارے لوگوں کو آپ نے یہ کہتے سنا ہوگا کہ جس کپڑے میں انہوں نے حج کیا تھا وہ احرام کے کپڑے میں وصیت کرتے ہیں کہ اسی کپڑے میں مجھے دفنایا جائے. مقصد کیا ہے کہ یہ کپڑا برکت والا ہے. حقیقت میں برکت دینے والی ذات اللہ کی ہے، انسان کا عمل برکت والا ہے، یہ کپڑا برکت والا نہیں ہے. جو آدمی یہ عقیدہ رکھے گا وہ آدمی بھی شرک اصغر کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ اگر سچ میں مکہ مدینہ کی زمین اتنی برکت والی ہوتی تو صحابہ اکرام مکہ مدینہ چھوڑ کر کبھی دعوت کے لیے نہ جاتے. اگر مکہ مدینہ کی زمین اس انسان کے عمل کو صحیح کرتی تو کیا مشرک کبھی مکہ میں ننگا طواف کر سکتے تھے؟ وہ مسجد نبوی جسے لوگ برکت کا سمجھتے ہیں، کیا وہ منافقین اللہ کے پیچھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ سکتے تھے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ عراق میں تھے، انہوں نے خط لکھا تو ادھر سے جواب گیا، مدینہ سے جواب گیا کہ یہ مدینہ تو بڑی برکت کی جگہ ہے، آپ وہاں عراق میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہاں آئیے اور یہاں رہیے. تو جواب آتا ہے کہ ان الارض المقدسہ لا تقدس احدا انما يقدس الانسان عمله. جواب آتا ہے کہ پاک زمین کسی انسان کو پاک نہیں کرتی، اس کا عمل اسے پاک کرتا ہے. جس کا عمل پاک ہے، جس کا عقیدہ پاک ہے، وہ جہاں بھی ہو وہ پاک ہے، چاہے مکہ میں ہو، مدینہ میں ہو یا اللہ تعالیٰ کے کسی بھی گھر میں ہو. محترم حاضرین، اس طرح کے ہزاروں شرک کے مظاہر ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں اور ہم میں سے اکثر اس سے غافل ہیں. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا شرک اصغر سے بچنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ زمین پر چلتی ہوئی ایک چونٹی کی آواز کو سننا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شرک اصغر کے بارے میں ہمیں مزید جانے، اللہ کے ذات پر اپنی توکل کو مضبوط کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.